أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المعدد فی القربى الصلوات پڑھے محمد وآل محمد. اب آئیے مت 10-15 منٹ میں ختم کر دے گا ہے نا, 10 یا 15 منٹ میں انشاءاللہ. پھر نظر وغیرہ چکھیے, ایک اچھی صلوات پڑھ دیجئے تھوڑا ہے نا. قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ رسول کہہ دیجئے کہ اجر رسالت کا عوض معاوضہ بدلہ کچھ نہیں چاہتے سوائے کہ اقربا سے محبت کریں, محبت کریں. تعزیان محترم, جس کے دل میں اہل بیت معصومین علیہ السلام کی محبت ہے, جو بھی عمل کرے گا وہ قابل قبول ہے. تو جس طریقے سے اہل بیت سے محبت ہے, اسی طریقے سے جو اہل بیت کے پیروکار چاہنے والے ہیں, جیسے جناب سلمان اور ابو ذر ہے نا, یہ نہیں ہو سکتا کہہ دیں ہم مولا علی کو مان رہے ہیں اور سلمان کو نہیں مانیں گے, یہ نہیں ہے. سلمان اور جناب ابو ذر اور جتنے جو ہے نا اصحاب ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان کوئی یہ بھی سوچ لے ہے نا, کہ سوچ لے کہ جناب سلمان تم مولا علی کے ساتھ تھے, سلمان ہو گئے, اگر یہ کوئی سوچ لے کہ ہم بھی ہوتے تو ہو جاتے, لیکن یہ بھی سوچے صرف ایک ہی سلمان ہوئے, بہت سے تھے مولا کے ساتھ. اور یہ سلمان تو جس کے دل میں محبت ہے, یا دیکھ لیں بڑا مشہور واقعہ ہے نا, یہ شخص چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہوا, اور حاضر ہونے کے بعد اس نے کہا مولا میں نادار ہوں, غریب ہوں, غریب ہے. تو امام نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے, تم غریب نہیں ہو. تو امام کو مانتا تھا, امام کا چاہنے والا تھا, امام کا چاہنے والا تھا. کہ جب کہا غریب ہے, امام نے کہا غریب نہیں, تو اب وہ سوچنے لگا کہ امام کہہ رہے ہیں, سوچنے لگا کہ ہو سکتا ہے کوئی میراث وراث ملی ہو یا ہمیں معلوم نہ ہو میراث میں, یا ہو سکتا ہے کہ مثلا کہیں پیسہ رکھ کے بھول گئے ہو ہے نا, کہیں زمین ومین میں دفن کر دیا, یاد نہیں آ رہا. اس طریقے سے سوچنے لگا, بڑا غور و فکر کیا. پھر اس نے کہا کہ مولا ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, غریب ہے. امام نے کہا کہ تم غریب نہیں ہو. تو بہت غور اور فکر کرنے کے بعد سوچنے لگا جب, تو امام نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس جو چیز ہے تم غریب نہیں ہو, اگر وہ اس میں سے آدھا دے دو تو ہم تمہیں جو ہے دنیا کا مال دے دیتے ہیں. اس نے کہا کہ مولا ایسی تو کوئی چیز نہیں ہے. تو امام نے کہا کہ دیکھو تمہارے دل میں ہماری محبت ہے, ایسا کرو کہ آدھا دے دو, آدھی محبت ہے نا, آدھی دے دو, ہم دنیا کی دولت دیتے ہیں. کہا مولا یہ کیسے؟ امام نے کہا ایسا کرو ہے نا, پورا دے دو ہے نا, پوری دنیا دے دیتے ہیں. اس نے کہا مولا یہ نہیں ہو سکتا. تو امام نے کہا کہ ابھی تک تو کہہ رہے تھے کیا چیز ہے کہ پوری دنیا بھی مل جائے پھر بھی راضی نہیں ہو. اور یہ صلوات محمد وآل محمد, یعنی ایسی دولت ہے تمہارے پاس کہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں پھر بھی تم راضی نہیں ہو. یعنی امام نے فرمایا کہ تمہارے دل میں جو ہماری محبت ہے, دیکھیں محبت ہو تو ہے نا اس میں جو ہے ایسا نہیں ہو ہے نا, کھوٹا محبت جو ہے نا ایسا نہیں, یعنی خالص محبت. کیونکہ جو صفوان تھے ساتھ امام کے زمانے میں, اور اونٹ وغیرہ جو ہے دیتے تھے نا, ہارون رشید بھی کرائے ورائے پہ دیتے تھے. جب یہ امام کی خدمت میں پہنچے, امام نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم اونٹ وغیرہ دیتے ہو کرائے پہ. کہا مولا وہ تو مثلاً عبادت حج کرنے جاتا ہے اس لیے دے دیتے, ہمارے غلام جاتے ہیں, باقی ایسے سیر تفریح کے لیے نہیں دے. کاروبار تھا ان کا اونٹ کا ہے نا, اونٹ کا کاروبار تھا. تو کہا مولا وہ تو حج پہ جاتا. تو امام نے کہا کہ ایسا ہے کہ دیکھو جب وہ اونٹ لے کر گیا تم اپنے دل میں تو یہ سوچتے ہوگے نا کہ کاش کہ وہ زندہ رہے تاکہ واپس آ جائے اور پھر ہمیں کرایہ مل جائے. ہمارے دل میں تو یہ خیال رہے گا نا, ایسا نہ ہو کہ مثلا مر جائے تو معلوم ہے کرایہ نہیں ملے گا.
یہ تمہارے دل میں احساس خیال ہوتا ہے؟ کہا ہاں مولا. تو کہا کہ دیکھو جو ظالم کی زندگی کے لیے اگر ہے نا سوچ رہا ہے تو اس کا شمار بھی اسی دشمنوں میں ہوگا. یعنی کھرا چاہیے، ادھر ادھر والا نہیں ہے نا، کھرا چاہیے کہ اس کے دل میں جو ہے نا اہل بیت کی محبت ہو. تو اب اس قدر جو ہے اگر انسان شرسوار ہو جائے ہے نا صرف جو ہے اہل بیت کی محبت، بڑا سخت مرحلہ ہے نا، سخت مرحلہ ہے. دیگر محبت نہ ہو یا صرف جو ہے اللہ کا اور دیگر جو ہے وہ نہیں ہے. بہرحال کہ وہ منزل الگ ہے کہ جو اہل بیت معصومین علیہ السلام تک ہے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ انبیاء علیہ السلام ملتا ہے کہ جناب ابراہیم ہے نا، یہ جو ہے ان کے پاس بہت زیادہ بکریاں وغیرہ جانور تھے. تو جناب ابراہیم جو ہے نا حلب کے پاس گئے. حلب وہی دودھ دونے والا، اس کے معنی بھی ہوتا. تو بہرحال وہ ادھر تھے، گئے، بکری وغیرہ تھی اور روز جو ہے روز جمعہ ہے نا دودھ وغیرہ دودھتے تھے اور سب فقراء میں تقسیم کر دیتے تھے ہے نا، لا دیتے تھے. اور بہت سی بکریاں تھیں جناب ابراہیم میں. اب تنہا ہے جناب ابراہیم ہے نا، اور جناب ابراہیم جو ہے یہ خلیل خدا ہے، اللہ کے دوست خلیل خدا. جناب ابراہیم جو ہے تنہا ہے. اچھا ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان کے پاس نعمت ہو تو مسئلہ اور ہوتا ہے نا. نعمت ہے تو انسان جو ہے پروردگار کا شکر بجا لاتا ہے، شکر بجا لاتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر نعمت وغیرہ نہ ہو اور اس طریقے سے اگر منزل امتحان میں آزمائش میں ہو تو پھر اس کا مرحلہ کچھ اور ہو جاتا ہے نا. نعمت ہے انسان جو ہے نا شکر بجا لا. جناب ابراہیم کے پاس بہت سی بکریاں تھیں. تو ایک مرتبہ پروردگار نے فرشتے کو بھیجا، انسانی شکل میں آئے، دور کھڑے ہو گئے. اور دور کھڑے ہونے کے بعد ایک مرتبہ فرشتے نے یہ کہا سبوح قدوس و رب الملائکۃ والروح. جب جناب ابراہیم نے سنا، ایک مرتبہ جناب ابراہیم مدہوش یعنی بے ہوش ہو گئے اس طریقے سے. پھر جو ہے جناب ابراہیم نے اس سے کہا کہ ایک مرتبہ اور کہہ دیجئے تو آدھی بکریاں دے دیں گے ہے نا. بکریوں کا جو غلہ ہے آدھی دے دیں گے. مثلا جو ہے اگر 200 بکری ہے تو کتنا دیں گے پھر؟ ہاں 100. ہاں صحیح. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. تو آدھی بکریاں جو ہے اسے دے دیں گے ہے نا، 200 دے دیں گے. تو بہرحال کہا ایک بار اور کہہ دیجئے آدھی بکریاں. پھر جو ہے فرشتے نے کہا سبوح قدوس و رب الملائکۃ والروح. آدھی بکریاں دے دی. پھر کہا کہ ایک بار اور کہہ دو تو پوری بکریاں دے. پھر کہا جتنی بکریاں تھیں سب دے دیا. اب اس کے بعد جناب ابراہیم کے پاس جو ہے کچھ بھی نہیں ہے. اب جناب ابراہیم نے کہا کہ ایک مرتبہ اور کہہ دو ہم تمہارے غلام بن جائیں گے. اب کچھ نہیں. تب جو ہے جو فرشتہ تھا تب اس نے آواز دی، کہا کہ دیکھو آپ جو ہے خلیل خدا ہیں اور آپ کے دل میں صرف خدا کی محبت ہے. پڑھیے صلوات. صرف جو ہے خدا کی محبت ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو محبت ہے کہ اگر انسان کے دل میں جو ہے اس طریقے سے محبت پیدا ہو جائے تو پھر انسان جو ہے وہ یہ غور کرتا ہے کہ کوئی بھی آپ مزاجی بھی دیکھ لے تو انسان یہی سوچتا ہے کہ ایسا عمل کرے کہ جس سے اس کا محبوب خوش ہو ہے نا، اسے جو ہے تکلیف نہ پہنچے. ہر شخص جو ہے نا یہ کوشش کرتا ہے. اور یہی محبت ہے کہ اگر انسان کے دل میں جو ہے محبت پیدا ہو جائے تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کے اندر جو ہے ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے نا. عمل کا جذبہ بھی پیدا ہو جائے گا، سخاوت کا ہے نا جذبہ بھی پیدا ہو جاتا ہے نا، شجاعت کا جذبہ بھی پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ اس وقت انسان کے اندر پائی جائیں گی کہ جب اس کے دل میں محبت ہو. تو جس کے دل میں بھی اہل بیت کی محبت ہے تو خود آپ دیکھیں
مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ عالم برزخ کے لیے کہا کہ اپنے آپ کو جو ہے آمادہ کر لینا، اور باقی جو ہے امام نے خود فرمایا کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت، دیکھیں جو بھی اہل بیت کا چاہنے والا ہوگا بہرحال سے گناہ سرزد ہو گیا ہے تو اس کی سزا جو ہے اسے ملے گی، اور اہل بیت معصومین علیہ السلام جو شفاعت کریں گے، جو شفاعت کریں گے وہ جو ہے اپنے چاہنے والوں کی ہے نا، کہ جس کے دل میں جو ہے اہل بیت کی محبت ہے نا، محب جسے کہتے ہیں، محب شیعہ کا مرتبہ تو الگ ہے، بہرحال وہ بھی الگ ہے نا، الگ نہیں ہے، شفاعت ہے نا اس کی بھی وہ تو اعلیٰ درجہ اس محبت کی وجہ سے ہے نا، کہ اس قدر جو ہے محبت سے وہ شرسان ہے، اتنا اعلیٰ و عرفہ ہے کہ مسئلہ ہی الگ ہے، جیسے جناب سلمان ہے یا ابو ذر ہے، بہرحال کی ہر ایک کے لیے محبت کے، لیکن جو محب ہے اس کے جو ہے شفاعت اہل بیت معصومین علیہ السلام کریں گے۔ حج کریں نا کہ بڑھا دیں، حج کریں جائیں گے نظر وظر میں نا آپ لوگ، ہاں تو ٹھیک ہے، صلوات پڑھ دیجئے۔ تو بہرحال آپ دیکھیں کہ جس کے دل میں جیسی محبت ہوتی ہے، اور یہی محبت ہے کہ انسان کس منزل بھی پہنچ جاتا ہے۔ اور جو دشمن ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ شہزادی نے جو ہے زینب سلام اللہ علیہ نے جو ابن زیاد کے دربار میں جب کہا اس نے کیا ملا، یہ سب ہو گیا، شہزادی نے کیا کہا، ما رمیت الا جمیلا، کہ ہم نے جو ہے احسن خوبصورتی کے علاوہ جو ہے ہم نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے نا۔ یہی شہزادی ہے کہ آخر وقت امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا، فرمایا تھا شہزادی زینب سے کہ بہن زینب ہمیں نماز شب میں فراموش نہ کرنا، دعاؤں میں فراموش نہ کرنا، بس ایک فکرہ۔ اور آخر وقت شہزادی زینب جب ایک بلندی پہ آئیں تو شہزادی نے یہی فرمایا کہ بھیا شاید ہر مصیبت بھلا دے لیکن یہ نہیں بھلا سکتی کہ فرات کے کنارے پیاسا ذبح کر دیا گیا، بس عالم الذین ظلم من قلبی انقلب۔ پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار جو حج و زیارت کے مشتاق ان حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما، کریم جو لا اولاد ہے اسے اولاد نرینہ عنایت فرما، پروردگار وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ السلام عليك يا ابا عبد الله الارواح الذي حلت بفنائك لكمني، سلام الله قبل ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته۔ السلام عليكم يا خليل الرباع، السلام عليكم يا معين الضعفاء الفقراء، السلام عليكم يا شمس الشمس، السلام عليكم يا أنيس النفوس، السلام عليكم يا المدفون بأرض التوز، السلام عليكم يا شيخ الزوار في مريم، سلطان بالحسن علي بن مسعود ورحمة الله وبركاته۔ السلام عليكم يا صاحب الزمان، السلام عليكم يا خليفة الرحمن، السلام عليكم يا شريك القرآن، السلام عليكم يا قائد القرآن، السلام عليكم يا امام الانسجان، السلام عليكم يا مخرج ورحمة الله وبركاته۔